وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا۔ اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس مالک نے ماہ رمضان مبارک میں ہمیں دوسرے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں صبح کے وقت اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، اور پھر ہمیں علم کے نور کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پاک بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک سمجھو ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک یعنی یوں سمجھ لو جیسے لیلۃ القدر ہے، جیسے اتنی رحمتیں کہ دل کھل جائے نا تو آپ کہیں کہ ہم بس رحمتوں کو دیکھتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں۔ کتنی بارشیں ہیں رحمت کی، کتنی بارشیں ہیں، اللہ اکبر۔ ہر گھڑی میں 10 لاکھ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے واجب ہو چکی، اللہ پاک ہر گھڑی میں یعنی ایک مانگتا ہے نا، ایک بن مانگے سبحان اللہ، یعنی ایک بندہ مانگ رہا ہے نا مالک اسے جہنم سے آزادی عطا فرما، لیکن ایک آج رب خود ہی کرم فرما رہا ہے، اور پل پل میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جو ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ پاک کو معاف فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رات کا شروع ہو چکا ہے، اور جمعے کے رات تک مغرب تک یہ سلسلہ 24 گھنٹے ہر لمحہ کبھی غور کریں تو ایک لمحے سے آپ ضرب دیں تو کتنے لاکھ کیا ارب کتنے بنتے ہیں جن کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر شکر ادا کرو اس آقا کا جن کے صدقے مالک کتنے کرم فرماتا ہے۔ تو آپ تو خوش قسمت ہو جمعہ کے دن آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، لیکن یہ خوش ہوا کرو اس بات پہ بھی اللہ ہر ایک کو بٹھاتا بھی نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے سارے کو؟ نہیں، مالک جسے پسند فرماتا ہے نا اسے بلاتا بھی ہے، اسے بٹھاتا بھی ہے، اور دوسرے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق دیں گے نا مہمانوں کو، لیکن رب کے جو مہمان ہوتے ہیں پھر رب قادر ہے، وہ مالک ہے، تو وہ اپنے مہمانوں کو کتنا نوازتا ہے، وہ بندوں کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ کتنا فرشتے آئے ہوئے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، ویسے بھی رحمتیں برس رہی ہیں، کرم ہو رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کی مہربانی ہے، دعا کریں اللہ پاک ایسی مہربانیاں زندگی کے آخری لمحے تک نصیب فرمائے، اور ہمیں دین متین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ عز و جل کے عقائد جو اس کی ذات کے متعلق ہیں، اس کی صفات کے متعلق ہیں، وہ سیکھ رہے تھے، اور اس میں ماشاءاللہ ہم نے کتنے ہی اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے متعلق جو ہمارے لیے ضروری علم تھا اور ضروری ہمارے لیے وہ عقیدے رکھنے تھے وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ آپ ایک دو ہی بس اللہ کی توحید کے متعلق، اور بس ایک دو عقیدہ رہ گیا ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ پیچھے تو پڑھا تھا کہ اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ ہے یا نہیں، وہ گھیرے ہوئے ہے، کلی ہے، جزئی ہے، ہر شے اس کے علم ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ ازل سے جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، وہ قیامت تک جانے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، کہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور شہادت کو بھی جاننے والا، جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والا، عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ تو اس کا علم میں نے بتایا تھا ذاتی ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے، اسی کا خاصہ ہے، آگے وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اس کو عطا فرما دے، لیکن اس کا علم ذاتی ہے، اسی کا خاصہ ہے۔ غیر خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی بندہ کہے کہ وہ خود جانتا ہے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ کل بتایا تھا کہ جو بھی جانتا ہے اللہ کے بتائے جانتا ہے، اللہ کے بتائے جانتا ہے، تو حضور سب سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور پھر آج کا عقیدہ یہ ہے، وہ آپ صاحب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ ہر شے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ فعل ہوں، کام ہوں۔ بعد ایسے بھی آپ فرقے ہیں جن میں یہ ہے پہلے گزر چکے
اب بھی پتہ نہیں کوئی ہو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بلائی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے بھی عقیدے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل پیدا کرتا ہے، بندہ یعنی اللہ نہیں کرتا، بندہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن ہے ہمارے پاس اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے نا واقعہ سناتے ہیں، آج تک ایک درس میں بھی ابتدا میں کوئی واقعہ آیا؟ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ خالق کل شیء، یہ ہے ہماری دلیل کہ اللہ ہر شے کو پیدا، تو ہر شے میں ذات بھی ہے، ہر شے میں فعل بھی ہے، یعنی جو بھی شے ہے اللہ کے سوا جو بھی شے ہے اس کا خالق اللہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اللہ نے وہ بھی پیدا کیا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ آپ مسجد میں آئے نا، آپ نے خود یہ فعل پیدا کر لیا آنے کا، آپ خود نعوذ باللہ من ذالک خالق بن گئے ہیں؟ نہیں، آپ نے ارادہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پکا ارادہ کیا کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، عبادت کی نیت کر کے، پھر میں نے دین بھی سیکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے۔ یہ جتنی آپ نے نیتیں کی تو ادھر کیسے پہنچ پائے؟ آپ نے تو نیت کی تھی، وہ سارے پھر اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرما دی ہیں۔ پھر کس نے پیدا فرمائے؟ بندہ نیت کرتا ہے، اسباب مالک پیدا کرتا ہے۔ وہ برائی کی نیت کرے تو برائی کے افعال اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے، وہ اچھائی کی نیت کرے اللہ پاک اس کے لیے اچھائی کے فعل پیدا کر دیتا ہے۔ بس یہ ڈیپینڈ ہے بندے کی نیت پہ، اسی پہ بندے کو سزا ہے، اسی پہ بندے کو جزا ہے۔ یعنی بندہ بالکل مختار نہیں اور بالکل مجبور نہیں، وہ اتنا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ ارادہ کر کے وہ فعل پیدا کر لے، ارادہ یہ کرتا ہے اور خالق افعال اللہ پاک ہے، وہ بندوں کے لیے وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اب عقیدہ ہمارا کیا ہے اگلا؟ حقیقتاً روزی دینے والا اللہ ہے، حقیقتاً بولے سارے، حقیقتاً روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، دیکھو نا ہماری ایک ایک عقیدے پہ قرآن آئے گا، پھر حدیث آئے گی، بے شک اللہ رزاق ہے، اللہ ذو القوۃ المتین، وہ قوت والا، مضبوط قوت والا ہے اللہ، وہ رزاق ہے۔ کسی کو اگر رزاق کی تو وہ مسلمان رہے گا؟ رزاق اللہ، اس لیے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ نام رزاق نہ رکھا جائے۔ یہ جو نام رزاق رکھتے ہیں نا وہ اشد حرام ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ خدا کی لعنت ہے ان پہ۔ وہ علم سیکھتے نہیں، بچوں کا نام رزاق رکھ دیتی ہیں۔ بولنے والا بھی گناہ گار، نام رکھنے والے بھی، جب تک بولنے کے گناہ رہے گا، اور جب لکھا جائے گا ماں پہ بھی گناہ، باپ پہ بھی گناہ۔ اس میں ماں باپ کو سمجھاؤ رزاق کا نام اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ حضور کو بھی رزاق نہیں کہہ سکتے، ہاں عبد الرزاق، کیا کہنا ہے؟ عبد الرزاق، رزاق کا بندہ۔ تو بہت رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ باقی سارے وسیلے ہیں، باقی اس رزق کے پہنچانے والے ہیں، رزق کے پہنچانے، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا ملائکہ کے علاوہ ہوں، وہ جو بھی رزق پہنچاتے ہیں وہ وسیلہ ہیں۔ حقیقت میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے پہنچانے کے لیے اس نے کیا رکھی ہیں؟ یہ تو نہیں اللہ خود آ کے آپ کو دے گا، اللہ تو آنے سے پاک ہے۔ تو مالک نے آگے کیا کیے؟ بلا تشبیہ، ایک بادشاہ ہے تو اس نے ایک حکم ہے اس کا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ وہ خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی، لیکن وہ وزیروں کو کہتا ہے کہ آپ نے جا کے یہ کرنا ہے، یہ میرا حکم آپ نے نافذ کرنا ہے، یہ دولت ہے، یہ چیز ہے، تم نے تقسیم کرنی ہے۔ حالانکہ وہ خود کر سکتا ہے، حکم اس کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خود نہیں چاہتا،
آگے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تو وہ پہنچانے کے والے ہوتے ہیں، وہ ذریعہ ہوتے ہیں، وہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ حکم بادشاہ کا ہی ہوتا ہے۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں رزق پہنچانے والا، رزق دینے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے، لیکن اللہ پاک خود نہیں آگے دیتا، وہ اس سے پاک ہے۔ اس نے فرشتے اور فرشتوں کے علاوہ کو ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جن کے ذریعے مالک رزق ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اب اگر عقیدہ کیا ہے کہ اب یہ جو چیز میں نے کی اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہر برائی اللہ کے علم ازلی میں ہے، یعنی اس سے پہلے یا اس سے بعد یہ اللہ کے ازلی علم میں ہے جو بھی ہونے والا تھا۔ یہ آگے بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ فرشتے جو ہیں یہ وسیلہ ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ بھی وسیلہ ہیں۔ یہ میرے پاس یہ حضرت تفسیر بغوی میں ہے، اور یہ فالمدبرات امرہ کے تحت ہے۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کزن، بہت بڑے عالم دین اور پہلے قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس، بولا کرو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ولی کا نام لینے سے برکت نصیب ہوتی ہے تو یہ ولیوں کے بھی امام ہیں۔ یہ تو صحابی رسول ہے، حضور کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پہلے قرآن کے مفسر ہیں، پہلے قرآن کے مفسر ہیں۔ تفسیر بغوی میں جلد اس کی 4 ہے، صفحہ 414 ہے، وہ فالمدبرات امر کے تحت لکھتے ہیں۔ فالمدبرات امر، اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی، سورۃ النازعات ہے یہ 30 میں اس بارے میں، عما یتساءلون کے بعد دوسری سورۃ النازعات۔ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو اس کا ترجمہ پڑھے، آپ کی دل کی گرہ کھلیں گی کہ اللہ پاک نے کس انداز سے بیان فرمایا کہ کس کی جان سختی سے فرشتے کھینچتے ہیں اور کس کی جان فرشتے نرمی سے کھینچتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں۔ کبھی اس کو پڑھ کر دیکھیں، لیکن اس میں ہے کہ فالمدبرات امرا، اللہ پاک کہتا ہے مجھے قسم ہے، قسم اٹھاتا ہے اللہ پاک، قسم یاد فرماتا ہے، ان فرشتوں کی قسم یاد فرماتا ہے جو کیا کرتے ہیں، جو امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تدبیر اللہ کرتا ہے یا بندے کرتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی اور ان کی جو فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں، جو عدد توجہ سے سننا، فرشتوں کی قسم اور وہ جو فرشتوں کی طرح ہو گئے ہیں، انہوں نے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اللہ کے محبوب کی اتنی اطاعت کی، اتنے مجاہدے کیے کہ ان کا جسم پاک اللہ کے انوار سے اتنا روشن ہوا کہ شہوات نیچے ہو گئی اور ان کے نفس پہ رب کی رحمت غالب آ گئی، اور ان کے جسم پاک کے انوار اتنے غالب آئے کہ یوں سمجھو کہ اب ان کی خواہش آتی ہی نہیں، جیسے فرشتوں کو خواہش ہی نہیں، اور ان کو بھی خواہش نہیں آتی کہ وہ اپنی خواہش سے کام کرتے ہیں، ہر وقت ہمہ وقت اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ کے سوا تصور ہی نہیں آتا، بس لا موجودہ الا اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ اتنے پکیزہ ہو جاتے ہیں جیسے فرشتے پکیزہ ہیں، پھر وہ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح انہیں بھی وسوسے نہیں آتے، کیونکہ عقل شہوت سے وسوسے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ پھر اتنے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو بھی جو فرشتوں کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی ڈیوٹی دے دیتا ہے۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم اور جو فرشتوں کی طرح ہو گئے ہیں، وہ مرد، وہ بشر جو حضور کے غلام ہیں، ان کی بھی قسم جو تدبیر کرتے ہیں کام کی۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تو مدبر ہے۔ مدبر کون ہے؟ بولو مدبر کون ہے؟ اللہ کا نام ہے مدبر، یدبر الامر من السماء، اللہ امر کی تدبیر فرماتا ہے، لیکن اللہ ہی فرماتا ہے کہ فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں، فرشتوں کی طرح بھی تدبیر کرتے ہیں۔ تو کیا شرک ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ جس معنی میں تدبیر کرتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی، لیکن نام اللہ نے دیے ہیں، حقیقت میں تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ فرشتے اور جو فرشتوں کے ساتھ جو اس مقام پہ پہنچے ہیں وہ وسیلے ہیں، وہ ذریعہ ہیں،
حکم اللہ کا ہوتا ہے اور ذریعہ فرشتے ہوتے ہیں، ذریعہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ یہ سمجھیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں حاجت روا اللہ ہے، حقیقت میں مشکل کشا اللہ ہے، لیکن اللہ خود آگے نہیں مشکل پوری کرتا، اللہ نے آگے بندے رکھے ہیں۔ وہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ امر بھی خود کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس مالک کا قانون ہے، اس نے یہ قانون بنایا ہے، یہ قانون رکھا ہے کہ میں سب کچھ کرتا سکتا ہوں، لیکن میں کرتا ہوں اپنے اشاروں کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتوں کو ذریعہ بنایا، ان کو وسیلہ بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم الملائکۃ، یہ جو تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں، ان سے مراد ملائکہ ہیں، ان کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ یہ کس کس چیز کے کاموں پہ معمور ہیں؟ کہا وکلوا بامور، انہیں امور ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ کام دنیا کے نظام کن کے سپرد کیے؟ دیکھو اللہ چلاتا ہے نا، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن سپرد کس کے ہاتھ میں کیے؟ فرشتوں کے۔ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ بارشیں برسانی ہے، تم نے یہ رزق دینا ہے، تم نے روح نکالنی ہے، تم نے یہ وہی بھیجنی ہے، وہی لے کے جانی ہے، تم نے اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکنا ہے، تم نے یہ عذاب نازل کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ذریعہ اللہ ان کو بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کو ان کاموں پہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ کام اللہ نے ان کے ثبوت کر دیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ معطل ہوگا، میں نے پہلے بتایا ہے حکم اللہ ہی کا ہے، لیکن ان امور کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ذریعہ فرشتوں کو رکھا ہے، ذریعہ اپنے بندوں کو رکھا ہے۔ اب سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو ان عملوں کی پہچان کرا دی، فرشتوں کو بتا دیا یہ امر دنیا میں یہ جو نظام چلانا ہے، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے کرنا ہے، ڈیوٹیاں لگا دی اور ان کو اختیار دے دیا۔ ان کو اس کا نہیں مطلب کوئی اختیار دینے سے مالک بے اختیار ہو گیا ہے، مالک ہی حقیقت میں مختار ہے، لیکن ان کو ذریعہ بنایا ہے، اب ان کو اختیار دیا ہے۔ اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قال عبد الرحمن بن ثابت، حضرت عبد الرحمن بن ثابت نے کہا کہ یدبر الامر فی الدنیا، یدبر الامر فی الدنیا اربعۃ، دنیا میں چار فرشتے تدبیر کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ چار فرشتے۔ یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا اور وہ تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، دنیا میں کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ چار۔ سب سے پہلے جبرائیل، پہلے کون ہے؟ جبریل، دوسرے ومیکائیل اور دوسرے میکائیل، تیسرے وملک الموت اور تیسرے ملک الموت ہیں، اور چوتھے واسرافیل علیہم السلام۔ یہ چار فرشتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اما جبریل فهو مؤکل بالوحی والبطش وہضم الجیوش۔ اور جبریل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جبریل کو کون سے کام سپرد کیے گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جبریل کو وحی لانے کے لیے، وحی دینے کے لیے جبریل کو یہ وحی کا سلسلہ سپرد کیا گیا، اور اسے پکڑنا، گرفت کرنا، یہ جبریل۔ دیکھو نا، جو بھی عذاب آئے نا، کون لے کر آیا؟ جبریل۔ جو لڑکوں کے ساتھ بے غیرتی کرتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو اوپر اٹھا کے کون لے کے گیا تھا؟ اور اوپر سے کس نے نیچے پھینکا تھا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود۔ جبریل تھے نا کہ انہوں نے نیچے سے اٹھایا اوپر، اور اوپر سے نیچے اللہ پاک محفوظ رکھے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ لیکن اللہ نے جبریل کو، اس لیے تو وہ جبریل کے دشمن تھے کہ جبریل ہی تو عذاب لے کے آتے تھے، جبریل ہی تو گرفت کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے جبریل کو چنا، اس کے لیے جبریل کو چنا۔ وَحَازَمِ الْجُيُوشِ، اور لشکروں کو شکست دینا، لشکروں کو شکست دینا بھی جبریل امین کے سپرد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے دن جبریل آگے تھے۔ یاد ہے آپ کو کہ بدر میں جبریل ابھی تلوار چلتی نہیں تھی، سال پہلے اتر جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے حضور کے کہنے پہ فرشتے بھیجے جن کے سردار جبریل تھے۔ تو حازم بالجیوش، تو پھر جیوش کو شکست دینے پر بھی جبریل امین کو اللہ پاک نے مقرر فرمایا۔ اور دوسرے فرشتے ہیں وہ اما میکائیل، تو میکائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ فموکل
بالمطر والنبات والارزاق، اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی، ان کے سپرد کر دیا۔ کیا سپرد کر دیا؟ کہ میکائیل تم نے بارش برسانی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ بارش برسانی ہے، اور تم نے نبات اگانی ہے، یہ سبزہ یہ اگانا ہے، اور والارزاق، اور رزق تیرے سپرد ہیں، رزق دینے ہیں، رزق بانٹنی ہے، اور تم نے یہ نبات اگانی ہے۔ بارش میں پوچھتا ہوں رزق کون دیتا ہے؟ تو یہاں تو یہ ہے کہ وہ میکائیل، ارزاق ایک رزق کی جمع ارزاق، وہ سب رزق میکائیل دیتے ہیں اور بارش میکائیل برساتے ہیں۔ تو اب یہ شرک ہو گیا۔ نا شرک تب ہوتا جب میکائیل کو خدا مانتے۔ ہم نے خدا نہیں مانا، ہم نے کہا بارش بھی جو برسا رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہے، جو رزق بھی دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اور جو نبات اگ رہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے میکائیل کو اس کا ذریعہ اور بنا دیا ہے اور میکائیل کو اختیار دے دیا ہے۔ اس لیے اب میکائیل بارش برساتے ہیں تو اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ اب یہاں آخر حضرت ملک الموت کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت فموکل بقبض الانفس، ملک الموت کو سپرد کر دیا گیا جانوں کو قبض کرنا، جانوں کو جس کی بھی جان قبض ہوتی ہے وہ ملک الموت کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، کہ کہہ دیجئے کہ تمہیں ملک الموت موت دیتا ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو موت دیتا ہے۔ کون؟ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ جانوں کو موت دیتا ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے ملکت موت وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانوں کو قبض کرتے ہیں، وہ موت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ لوگ کس راہ پہ چل گئے ہیں؟ آپ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، ان کو پہچانو، ان ظالموں کو جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، جانوں کو موت دیتا ہے، اور وہی اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، فرما دو محبوب ملک الموت موت دیتا ہے۔ تو یہ تو ٹکرا گیا ظاہراً، کوئی نہیں ٹکرایا، حقیقت میں اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن اس موت دینے کا جو ذریعہ ہے، قبض کرنے کا جو ذریعہ ہے، اللہ نے ملک الموت کو رکھا ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، روح ملک الموت قبض کرتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ تو یہ وسیلے ہیں اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے آگے وسائل اور ذرائع بنائے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ فَهُوَ صَاحِبُ السُّورِ، وہ سور پھونکیں گے، وہ صاحب سور ہیں۔ جب وہ پھونکیں گے تو بندے، آپ کو پتہ بندے فوت ہو جائیں گے۔ جو اس پہ موقع ملا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسی کیفیت ہوگی؟ اس میں بھی ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، اس میں بھی ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے۔ اور آپ کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے اعلیٰ حضرت کو دعا دیں کہ حضور کی شان سبحان اللہ، اس انداز سے کہ بڑے بڑے آپ دیکھیں گے نا، بڑے بڑے قد والے آپ دیکھیں گے نا علماء، اور آپ امام دیکھیں گے نا، تو جب اعلیٰ حضرت کی تحریر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا وہ بڑے بڑے امام بھی ایسے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کی کلاس کی ایک بچی ہوتی ہیں۔ اتنا اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو نوازا۔ آپ نے یہ چیزیں آپ کی ذہن نشین ہوئیں، آپ نے ان کو سمجھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ان کاموں کے لیے مقرر کیا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ 4 فرشتے نظام چلا رہے ہیں، لیکن نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ، لیکن ذریعہ یہ ہے نا، اللہ نے ان کو اختیار دیا نا، تو شرک ہو گیا۔ شرم کرو، حیا کرو، خادموں کو اختیار ہو تو شرک کوئی نہیں۔ تو جن کے صدقے فرشتے بنے ہیں، جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، فرشتے بارش برسا سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، گرفت بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، شکست بھی دے سکتے ہیں۔ تو جن کے صدقے فرشتے بنے، جن کے صدقے نبی بنے، جن کے صدقے ساری کائنات بنی، ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، زبان مصطفیٰ بھی کہتی ہے، اور جن کو بھی جو اختیار ملا ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے۔ اور یہ سارے فرشتے ڈائریکٹ نہیں کرتے، یہ بھی حضور کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اپنی اس سلطنت کا دولہ بنایا ہے، اور حضور کے یہ وزیر ہیں، وزیرہ، یا فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، ایک آسمان، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے، اور جو دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔
تو جن کے وزیر کا یہ عالم ہے جبرائیل ہے اور میکائیل ہے، تو پھر بتاؤ آقا کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کا تو اب یہ حضور پہ حضور مالک و مختار نہیں، حضور یہ نہیں، ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تم تو قرآن کے بھی منکر ہو، تم میکائیل کے کلمہ پڑھ لو جن کو اللہ پاک نے فرمایا فالمدبرات امرا۔ آخری بات کر کے صاحب جلالین نے بڑی خوبصورت اس کی بات کی، اور شاید علامہ بیضاوی علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی اس کی بات کی، اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین کو آپ پڑھیں، انہوں نے بھی یہ بات کی جو میں نے ترجمے میں کی، فالمدبرات امرا میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، کام کی، اور جو فرشتوں کی طرح ہیں، فرشتے تو نہیں لیکن فرشتوں کی طرح ان کے بدن اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں بھی مدبرات امر میں شامل کرتا ہے، اور وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اب تفسیر جلالین ہے اور اس کا حاشیہ اسی آیت کے تحت فالمدبرات امرا قال فی روح البیان، یعنی یہ روح البیان میں ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، اور روح البیان کے جو مصنف ہیں نا، جو مصنف ہیں اور جو شارح ہیں، مفسر ہیں، انہیں کہتے ہیں علامہ آلوسی، علامہ آلوسی علیہ رحمۃ الرحمن، اور انہیں یہ لقب ملا خاتم المفسرین۔ کیا لقب ملا؟ یعنی ان پہ مفسر ان پہ ختم ہے، بس یہ آخر مفسر ہیں، اتنا اونچا لقب ملا، اور یہ لقب دینے والے کوئی عام نہیں، جنہیں امام کہتے ہیں نا، امام، وہ کہتے ہیں تفسیر روح البیان والے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرحمن، یہ جو ہیں یہ خاتم المفسرین ہیں، خاتم وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنیں آپ اور آپ کا دل اور روشن ہوگا، کہتے ہیں ثم ان النفوس الشریفہ لا یبعد ان یظہر منها آثار فی هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الابدان او لا۔ پہلے یہ ترجمہ سماعت فرمائیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالمدبرات امرا میں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ یہ جو نفوس شریفہ ہیں جو میں نے بتایا، اتنا اپنے آپ کو پاک کرتی ہیں، اتنا پاک کرتے ہیں کہ آپ ان کے نفس شریف ہو جاتے ہیں، ان کے نفس سے مطمئنہ ہو جاتی ہیں، نفس شریف ہو جاتی ہیں، نفس پاکیزہ ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں لا یبعد، بعید نہیں کہ ان یظہر منها آثار فی هذا العالم، کہ اس عالم میں ان کے آثار ظاہر ہوں، اس عالم میں ان کے آثار ظاہر ہوں، یہ بعید نہیں۔ کہتے ہیں چاہے وہ جسموں سے جدا ہو جائیں، چاہے جسموں سے جدا ہو جائیں یا جسم کے ساتھ ہوں، یعنی جسم بھی ساتھ ہوں پھر بھی ان سے یہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں پھر بھی یہ آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فتکون مدبرات، پھر وہ بھی مدبرات ہو جاتے ہیں۔ ذرا بولے سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ یہ غلام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، حضور کے غلاموں کی، جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں نفس اتنے ان کے پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے بھی جو فرشتوں سے آثار ظاہر ہوتے ہیں، فرشتے جو تدبیر کرتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں، پھر ان کو بھی یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو جس میں پاک کے ساتھ، تو وہ یہ تقسیم کرتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کہتے ہیں فتکون مدبراتین، پس وہ بھی مدبرات ہو جاتے ہیں۔ الا تری ان الانسان قد یری فی المنام ان بعد الاموات یرشدہ الی مطلوبہ، مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا؟ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کبھی خواب میں بعض مردوں کو دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ بعض فوت شدگان کو دیکھتا ہے، اولیاء کو دیکھتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں دیکھتا ہے۔ جب وہ خواب میں دیکھتا ہے تو وہ خواب ہی میں جو اس کا مقصود ہوتا ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی وہ خواب میں کہتے ہیں کہ تو غلط راستے پہ چل رہا ہے، باز آ جا، اس راستے پہ نہیں چلنا، اس پہ تیری ماں ناراض ہے، اب میرے پاس وقت نہیں میں اب اس پہ بھی گفتگو کروں تو بڑا ٹائم چاہیے۔ کہ ایسا بھی ہوا کہ لیٹے ہوئے ہیں بزرگ اور ساتھ ہی اٹھے ہیں، تو بندہ ان کے پاس، دادا صاحب نے لکھا ہے، بندہ اس کے پاس آیا ہوا تھا تو اس کا مفہوم تھا، انہوں نے کہا تمہاری ماں ناراض ہے، مجھے حضور نے کہا جاؤ راضی کرو، کیا کرو؟
حضور میری رہنمائی فرما کے گیا، تم میرے پاس آئے ہو تو حضور نے مجھے بتایا ہے کہ ماں ناراض ہے اس کی۔ دیکھا ماں کا مقام کتنا ہے، حضور خواب میں آ کے بھی رہنمائی فرما رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بعض جو تمہارے مقصود کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ جرا استاد اور وہ اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، اپنے مرشد کو خواب میں دیکھتے ہیں، استاد کو دیکھتے ہیں، اور اپنے استاد سے سوال پوچھتے ہیں۔ اپنے اس بات کے بڑے بڑے ہیں کہ خوابوں میں پوچھا اور خوابوں میں مسائل حل ہوئے۔ خوابوں میں انہوں نے بتایا یہ مسئلہ بیٹا یوں نہیں، یہ مسئلہ یوں ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ سیر حاصل باز کریں گے۔ لیکن اجمالاً بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی کبھی ایسی خواب آئی ہوگی کہ آپ خواب ہی میں اپنے مرشد اپنے استاد سے پوچھ رہے ہوں گے استاد صاحب میں اس مسئلے میں الجھ گیا ہوں، اور وہ خواب ہی میں کہیں گے بیٹا یہ یوں نہیں یہ یوں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے استاد سے مسئلے کے متعلق سوال کرتا ہے، فَيَحِلُّ لَهَا لَهُ، تو استاد اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، استاد اس کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایسی مسائل تو کثیر ہیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لا تحصیٰ، یہ ان گنت مسائل ہیں کہ خواب میں آ کر مرشد نے اپنے مرید کی اصلاح فرمائی ہے، استاد نے اپنے مرید کے اپنے شاگرد کے مسائل کو حل فرمایا ہے۔ وہ استاد بھی پاکیزہ گیا تھا، وہ مرشد بھی پاکیزہ تھا۔ تو جب یہ پاکیزہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ہی میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ نبی یہ نہیں کہ اللہ پاک نبوت دینے کے بعد نبوت سلب کر لے، ولایت دینے کے بعد ولایت سلب کر لے۔ یہ دنیا کے عہدے ہیں کہ وہ ڈپٹی ہو، ایس ایچ او ہو، قبر کے لکھا ہوگا صاحب کا ایس ایچ او، صاحب کا ڈپٹی، کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا صاحب کا نبی، کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا صاحب کا ولی۔ یہ ڈگریاں ایسی ہیں کہ جب مل گئی ہیں اور جب وہ لے کے چلے گئے ہیں پھر قیامت آ سکتی ہے، یہ ڈگری جا نہیں سکتی۔ تو جن کے پاس یہ ڈگریاں ہیں انہیں اختیار دیے ہیں، انہیں یہ شانیں دی ہیں، وہ یہاں بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، یہاں بھی تدبیریں کرتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ وہ خوابوں میں بھی آتے ہیں، اس انداز سے آ کر وہ فرشتوں جیسی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور اس صورت میں بھی آ کر وہ رہنمائیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے فرشتے نظر نہیں آتے تو لیکن تدبیر وہ کرتے ہیں، ایسے وہ بھی نظر نہیں آتے، تدبیر وہ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ اگلے کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، کبھی داخل ہوتے ہیں بعض وقت دیوار سے، کچھ وقت دیوار سے داخل ہوتے ہیں، اور اس جیسا اپنے کسی بھائی پر تو اس کی جو حاجت ہوتی ہے اس کی پوری کر دیتی ہیں۔ اب ان کی بندے کو نہیں پتہ چلتا یہ کون ہے، انہیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ کے بندوں کو فرشتوں کو یہ اختیار ہے وہ جس صورت میں جائیں آ جائیں۔ تو فرشتے انسانی صورت میں، اگر فرشتے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں تو جو فرشتوں کی طرح ہو گئے ہیں وہ نہیں آ سکتے، وہ مثالیں نہیں بنتے، تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ آتے ہیں اور آ کر اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ذالک علی خرق العادۃ، اسے ایک قیاس کرتے ہیں نا اپنے اوپر کہ یہ نہیں ہم سے نہیں ہوتا تو وہ کیسے ہو گیا۔ کہتے ہیں پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، ظاہر ہے تمہاری عقل چھوٹی سی ہے، تم اس پہ کہو گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا خرق عادت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے تو سبب ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہے تو ایسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خرق عادت ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں باتیں، یہ عقل کے خلاف ہیں۔ جیسے معجزہ عقل میں نہیں آ سکتا، اور ایسے ہی کرامت بھی عقل میں بالکل نہیں آ سکتی، کیونکہ عقل کے خلاف عمل ہوتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ کہا اس لیے اسے عقل پہ نہ توڑنا، اسے رب کی شان کو دیکھنا اس پہ، اور رب کی قدرت کو دیکھنا کہ وہ قادر ہے کہ ایسے کام کرواتا ہے جہاں بندہ دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ تو کہا یہ خرق عادت ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ التَّدْبِيرُ بِيَدِ الرُّوحِ، پر جب یہ تدبیر روح کے ہاتھ سے ہوتی ہے تو وہ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ، تو وہ اس جگہ میں ہوں، وہ اس وطن میں ہوں تو وہ کرتے ہیں۔ اور جو انتقل من الى البرزخ، اور جب وہ اس دنیا سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں، تو عالم قبر کے جہان میں جاتے ہیں، اس جہان میں جاتے ہیں، تو کیا اب وہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں بل ہوا بعد مفارقت البدن اشد تاثیرا، کہتے ہیں یہ ادھر رہ کے اتنا نہیں کرتے جتنا جسم سے جدا ہو کر جانے کے بعد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر تو سبحان اللہ، پھر ان کا تو
کام کرنا، مشکل کشائی کرنا اور تدبیر کرنا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، رہنمائی کرنا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے، آپ کبھی مثال سنیں یہ آپ کی قبر تک ٹھنڈک دے گی۔ مثال انہوں نے کیا دی، کہتے ہیں دیکھو لِأَنَّ الْجَسَدَ حِجَابٌ فِي الْجُمْلَةِ، جب وہ یہاں تھے اس دنیا میں تو ان کا روح کے آگے جسم تھا اور جسم کا ایک پردہ تھا، اس لیے اس طرح تو وہ فیض نہ دے سکے، اس طرح وہ رہنمائی نہ کر سکے، اس طرح وہ انوار نہیں دے سکے کیونکہ جسم کا پردہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان الشمس اشد احراقا اذا لم يحجبوها غیام او نحوه۔ اب یہ مثال سنیں دل روشن ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے؟ دیکھا کتنی آب و تاب ہوتی ہے سورج کی، کتنی چمک، کتنی روشنی اور کتنی حرارت سورج کی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بدلی آتی ہے، ایک چھوٹی سی، تو پھر اس کی حرارت کہاں گئی؟ کتنی حرارت رہ جائے گی؟ اس کی چمک کہاں گئی؟ کتنی چمک رہ گئی؟ ایک چھوٹی سی بدلی آئے تو سورج کی روشنی ماند بڑھ جاتی ہے اور وہ تھوڑی رہ جاتی ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح حرارت نہیں دے سکتا جو بدلی کے بغیر دے سکتا تھا۔ بلا تشبیہ و تمثیل وہ کہتے ہیں یوں ہی ولی اور جن کے نفوس پاکیزہ ہو جاتے ہیں اس دنیا میں سورج کی طرح ہے تو سورج کی طرح روشن، اتنے پاکیزہ انوار و تجلیات سے کہ جیسے سورج روشن ہے، ولی کا جسم، ولی کا بدن، ولی کا دل اسی طرح روشن ہے، لیکن جسم کی بدلی سامنے آئی ہوئی ہے، اس لیے اس طرح کی تپش، اس طرح کی حرارت، اس طرح کا اثر اپنے بندوں تک اور اپنے مریدوں تک، اپنے مومن بھائیوں تک وہ نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن چوں ہی بدلی ہٹتی ہے سورج سے تو سارا جہاں روشن کر دیتی ہیں، کہاں بس روح نکلتی ہے اور بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن کا پردہ ختم ہوتا ہے، تو جیسے روشن جیسے سورج بغیر پردے کے جہاں کو روشن کر دیتا ہے، ایسے پھر ان کی روح اس پردے کے بغیر جو بھی آتا ہے ان کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی عام ہو جاتی ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سمجھے اس کو کہ لوگ فتوے پہ فتوے لگاتے ہیں اور خدا کے بندوں حیا کرو، ہم ان کو پوچھتے نہیں، ہم یہ مانتے ہیں وہ خدا کے بندے ہیں لیکن خدا کے نور سے منور ہوئے ہیں، فرشتے بھی خدا کے نور سے منور ہیں، اب وہ خدا کی صفات کے مظہر بن گئے ہیں۔ اب جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ان سے سوال نہیں ہوتا، وہ سوال خدا سے ہوتا ہے، ذریعہ خدا کا بندہ بنتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ پاک پھر نوازتا ہے۔ وہ دیتے ہیں حکم رب کا ہوتا ہے، وہ تدویے کرتے ہیں حکم رب کا ہوتا ہے، فرشتے تقسیم کرتے ہیں حکم رب کا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں تو حکم رب کا ہوتا ہے، یہ جو ولایت بانٹتے ہیں حکم رب کا ہوتا ہے، ولی وہ بناتا ہے، لیکن اس ولی کے لیے اللہ نے کوٹھے رکھے ہیں، کہا غوث پاک آپ کے لیے اتنے ہیں، آپ کے یہ ہیں، داتا صاحب آپ کے یہ ہیں، حاجہ صاحب آپ کے یہ ہیں، کرتا وہ ہیں لیکن ذریعہ بندوں کو بناتا ہے۔ جب وہ بندے کہتے ہیں تو رب کی ان کی زبان رب کا کن ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہو جاتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، نور رب کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ ایسا ہو جائے تو اللہ اسی میں حکم کرتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ فالمدبرات امرا، تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ مدبر اللہ ہے۔ مدبر حقیقت روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ وسائل اور وسائل۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ فرشتے بھی تدبیر کرنے والے ہیں اور فرشتوں کی طرح جو ہو جاتے ہیں، ہے بشر لیکن اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے، مگر اس میں لگتی ہے تاخیر بڑی، مگر اس میں لگتی ہے تاخیر بڑی محنت، بڑی جد و جہد، لیکن پھر جسم فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب پاکیزہ ہوتا ہے پھر ارواح شروع ہو جاتے ہیں اور انواع تجلیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے یہ ہمارے دل میں اتر جائے اور یہ میسج دور تک جائے، جو لوگ شکوک و شبہات میں ہیں ان کے شک دور ہو جائیں، وگرنہ وہ وقت قریب نہیں کہ آنکھ کھل جائے گی، پھر ہائے ہائے رہ جائے گا، اس ہائے ہائے کا کیا فائدہ؟ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کی بانجھ میں بند ہونی ہے، فرشتوں نے پہلے کہنا ہے تم تو وہ ہو جو اللہ کو بھی ماننے والے، اللہ کے محبوبوں کو بھی ماننے والے ہو، اس لیے تمہاری روح تو ہم نے بڑی نرمی سے نکالنی ہے اور ان کی ہم نے بڑی شدت سے نکالنی ہے۔ اس لیے ایمان ٹھیک ہوگا، قوی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہ بہت سختی سے روح کھینچتے ہیں، کن کی؟ بدبختوں کی،
کھینچتے ہیں، لیکن جب یار آتے ہیں، حضور کے غلام آتے ہیں، آوَد ناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو میرے یاروں کی نرمی سے گرا کھولتی ہیں، نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ واسطہ ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔